بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ممبرس. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے جنرل نالج. جنرل نالج ایک ایسا پورشن ہوتا ہے جو گورنمنٹ جابس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی ہرڈل ہے. جو بندہ اس کو کراس کر جاتا ہے اس کی اگلا سلیکشن پروسیس آسان ہو جاتا ہے. ٹیسٹ کو پاس کرنا ایک الگ بات ہے, وہ تکے بھی لگ سکتے ہیں آپ کے, لیکن ٹیسٹ میں ایک بڑے مارجن سے اس کو پاس کرنا, 80-90 پلس سکور کرنا, اس کے لیے کچھ ہدایات ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اس کو ڈیفیکلٹ کیوں فیل کرتے ہیں, سب سے بڑی ہرڈل یہ کیوں ہے, کیونکہ ہم اکثر جو لوگ ماسٹر کر کے بی ایس سی کر کے ایف ایس سی کر کے اس آتے ہیں, کیونکہ ان کا میجر جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی سی کوئی گورنمنٹ جاب حاصل کر لیں. اگر وہ کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتے یا ان کے لیے وہاں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی, انہوں نے 14-15 سال اسکولوں میں گزارے, اب یکدم سلیبس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, تو جنرل نالج ایک الگ سبجیکٹ کیسے ہے اور یہ باقی جو ہیں ان کا مکسچر کیسے ہے سبجیکٹس کا, تو یہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھا کریں, آپ کسی بھی پوسٹ پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو اسی جیسے پی پی ایس سی ہے وہ آگے ہی اینڈ میں دے دیتی ہے کہ یہ اس کا سلیبس ہوگا, ایم سی کیو ٹائپ 100 نمبر کا ہوگا, اس میں سے جی 10 نمبر 20 نمبر انگلش کے ہوں گے, باقی جنرل نالج ریلیٹڈ کویشچن ہوں گے, اس میں بھی انگلش بھی شامل کی جاتی ہے, اردو بھی, پاکستان اسٹڈی بھی, اس کے بعد کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی ریلیٹڈ کویشچن ہوتے ہیں, اسلامک اسٹڈی کے ہوتے ہیں, پاکستان افیئرس کرنٹ افیئرس اس میں شامل ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم تیار کیسے کریں. ان کی تیاری کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان افیئر جو ہے وہ ایک اس کا میجر پورشن ہے, اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. پاکستان افیئرز آپ کیسے تیار کریں گے؟ پاکستان افیئرز وہ 2-3 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیں گے. پہلا ہوتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی تھی, اس سے پہلے کا حصہ. اس کے بعد آتا ہے 1857 کے بعد 1947 تک کا حصہ. اس کے بعد 1947 سے ریسنٹ. کوئی اتنا بڑا یہ پورشن نہیں ہے, آپ اس کو ایزیلی کور کر سکتے ہیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ بکس مل جائیں گی, بکس سے ہٹ کے آپ کو ان کے شارٹ نوٹس مل جائیں گے. آپ لکھیں کہ ہسٹری آف پاکستان 720 جب محمد بن قاسم آیا تھا اور بہادر شاہ ظفر جو آخری جنگ آزادی لڑی گئی انگریزوں کے خلاف وہاں تک, پھر 1857 سے 1947 تک وہ ہسٹری آپ پڑھ لیں. اس کے بعد تیسرا جو پورشن آتا ہے پاکستان اسٹڈی کا وہ ہے 1947 سے ریسنٹ. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, 6 گورنر جنرل ہیں, آپ 6 کے نام یاد کر لیں, کبھی دوسرے کا پوچھا ہوتا ہے, کبھی تیسرے, کبھی چھٹے کا پوچھا ہوتا ہے, کبھی دوسرے کے وہ چوتھے کا پوچھا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اسی طرح آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. پاکستان افیئر اس طرح کور ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے اسلامک اسٹڈی. اسلامک اسٹڈی جو ہے یہ 1916 سے پیچھے, سلطنت عثمانیہ اس سے پیچھے, سلجوق اس کے پیچھے, امیہ, جو بھی پیچھے آتے جاتے ہیں, تو وہ سارے جو مسلم خلافت کو جو لے کے چلتے رہے, خلیفہ بنتے رہے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام. تو یہ سب جو ہیں آپ نے ان سب کے کیا کہتے ہیں دور کے اہم واقعات کرنے ہیں. پھر حضرت وسلم کی لائف آ جاتی ہے. حضرت وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی, کون تھی, وہاں سے شروع ہو کے حضرت وسلم کی پیدائش, ان کے چچا دادا, ان کے نام, ان کے کوئی بھائی بہن, وہ آپ نے اس طرح کچھ چند آپ آگے لے کے آنے ہیں. اسلامک ہسٹری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق کے بارے میں, حضرت داؤد کے بارے میں, حضرت یعقوب, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کویشچن آ سکتے ہیں. تو اسلامی تاریخ جو ہے وہ ایک رچ تاریخ ہے, لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے, ایک تو آپ کا یہ مذہبی فریضہ بھی ہے, دوسرا آپ کو یہ معلومات آئیں گی اور آپ جو ہے کمپٹیشن کے ایگزام میں آپ کی مدد ہوگی, آپ ایزیلی ان کو پاس کر سکیں گے. اس کے بعد آتا ہے جنرل سائنس. اس کا بڑا پورشن ہے. جنرل سائنس میں 4 سبجیکٹس کور ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری. کیمسٹری کے بیسک جو پہلے 3-4 چیپٹر آپ 9th کے یا فرسٹ ایئر کے کر لیں تو اس کا بیسک کور ہو جاتا ہے. مزید آپ اس کا سلیبس دیکھیں گے تو اس میں باقی جو پوائنٹس ہیں انڈسٹریلائزیشن ادھر تک وہ بھی آسانی سے کور ہو سکتے ہیں. آپ ودن
ایک ایک دن آپ ہر پورشن پہ لگاتے ہیں، پاکستان اسٹڈی کے 3 دن لگائیں، اسلامیات کے 2 دن لگائیں، اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں آ گیا جنرل سائنس، تو جنرل سائنس میں 4 پورشن کون سے ہیں، کیمسٹری کا ہو گیا، فزکس کا ہو گیا، بیالوجی کا ہو گیا، اور چوتھا ہے فوڈ سائنس کا ہو گیا۔ فوڈ سائنس میں وٹامنس کے بارے میں، بیلنس ڈائٹ کے بارے میں کویشچن اکثر آئے ہوتے ہیں، وہ آپ نے لازمی کر لینے ہیں۔ تو اینیمیا، بیماریاں وغیرہ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی اسی میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پورشن آتا ہے جی وہ ہے کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ کرنٹ افیئر میں انٹرنیشنل افیئرز بھی آ جاتی ہیں، جو واقعات ادھر ادھر ہوتے ہیں، خبریں سنا کریں، کوئی روزانہ کم از کم آپ جسٹ ہیڈ لائن بھی سنتے ہیں تو وہ آپ کو بہت کام دے گی۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ آتے ہیں، اس کے بعد پورشن ہے جنرل میتھ کا۔ میتھ کے ریلیٹڈ جو کویشچن آتے ہیں وہ لینئر ایکویشنز، ایکس کی ویلیو دی ہے، وائی کی فائنڈ آؤٹ کرنا، پرسنٹیج اور اس قسم کے آتے ہیں، وہ آپ ایزیلی کور، ارتھمیٹک سے ریلیٹڈ وہ آپ آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ پرسنٹیج اچھی سے کنسیپٹ لے لیں، آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مجھ سے ہی سمجھیں، آپ کسی سے بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کو نیٹ سے ادھر ادھر سے مواد ایزیلی مل جائے گا۔ لیکن آپ نے ایم سی کیوز نہیں کرنے، آپ نے ہر چیز کنسیپچوئل کرنی ہے، ڈیٹیل میں کرنی ہے، اس کو ڈسکرپٹیو پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ آپ ڈسکرپٹیو پڑھیں گے اتنا آپ کو وہ چیز زیادہ فائدہ دے گی۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، میتھ کی بات ہو گئی، میتھ کے بعد جو اگلا پورشن آتا ہے آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ، بہت ایزی ہے۔ اس میں جو زیادہ تر کویشچن پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں جی سسٹم سافٹ ویئر، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں، کہ ایم ایس ورڈ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، غلط، یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کمپیوٹر میں، موبائل میں انسٹال بھی کرتے ہیں، ان انسٹال بھی کرتے ہیں، اور سسٹم سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو ہم موبائل کو ریسیٹ کر لیں، کمپیوٹر کو ریسیٹ کر لیں، وہ چیزیں وہیں کی وہیں رہیں گی۔ جیسے کچھ مائی کمپیوٹر ہے یا نوٹ پیڈ ہے، وہ سارے ونڈو میں چلتا رہتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ سسٹم کو سافٹ ویئر ہے جس کو ہم ان انسٹال نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں کو ہم انسٹال کر لیں، گیم لائے ہیں ہم، جی ٹی اے لائے ہیں، کوئی لائے ہیں، آئی جی آئی لائے ہیں، تو وہ ہم انسٹال کر لیں، وہ اپلیکیشن ہو گئی۔ تو پھر ان کی آگے ٹائپس ہیں، اسی طرح جو سسٹم سافٹ ویئر اس کی بھی ٹائپس ہیں۔ وہ چیزیں ہیں کہ جو بیسک کمپیوٹر سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر کا کنسیپٹ، سافٹ ویئر کی ٹائپ، ہارڈ ویئر کون کون سے ہوتے ہیں، کمپیوٹرز کی جنریشنز ہو گئی 3rd جنریشن تک، 4th جنریشن تک۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ، جو دوسرا میجر پورشن آئی ٹی ریلیٹڈ رہتا ہے یا کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ، وہ ہے آفس کا کام۔ آفس میں آپ باقی چیزیں نہیں کرنی، آپ نے 3 بیسک چیزیں کرنی ہیں، ایکسل، پاور پوائنٹ اور مائکروسافٹ آفس مائکروسافٹ ورڈ۔ آفس میں 3 چیزیں، ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ، ان تینوں کی ایک شارٹ کی جانی چاہیے، ٹائٹل بار پہ کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کسی بھی ٹیوٹوریل یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ماڈیول ہوتے ہیں، ماڈیول 1 آف ایم ایس آفس، ماڈیول 2، ماڈیول 3، 2 ماڈیول میں کوئی بھی بندہ آپ کو یوٹیوب پہ ادھر ادھر سمجھا دیتا ہے، اور وہ آپ کو کنسیپٹ امپورٹنٹ چیز اس میں سے نکال کے بیان کی ہوئی میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے وہ ہیں، آپ جیسے لکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ پورشن کی بات کرتے ہیں۔ لاسٹ پورشن جو ہے جنرل نالج کا، وہ ہے جی جس کو ہم سب سے مشکل بھی کہتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ آخری پورشن تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ پورشن شامل ہوتا ہے، وہ چیز ہے جی لٹریچر۔ ویسے طریقہ کا لٹریچر ریلیٹڈ ایم سی کیوز، لیکن جو لٹریچر ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ اردو سے آ جاتے ہیں، سرائکی، پنجابی، سندھی، پشتو۔ اس کے بعد پشتو میں رحمان بابا ہے، سندھ میں جیسے ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، اس کے بعد کچھ شریف آس پاس کے درباریں ہیں، اور بابا بلے شاہ کا آبائی وطن، اصل نام، یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ یہ پنجابی لٹریچر بھی ہو گیا، سرائکی لٹریچر بھی آ جاتا ہے۔ جیسے پی ایم ایس میں جنرل نالج نے کویشچن پوچھا ہوا تھا کہ خواجہ فرید کا دربار کہاں ہے، شاہین، وہ کہاں واقع ہے؟ اب انہوں نے آپشن دیے تھے کوٹ مٹھن، پاکپتن، لاہور، پنڈی۔ تو نارملی لوگ سوچتے ہیں کہ کوٹ مٹھن تو بہت پیچھے ہے، وہ پیچھے مظفر گڑھ سے آگے بڑھا ہے، اس کا نام کس نے دینا ہے؟
یہ فرید جو ہے نام فرید کا لیتے ہیں، پاک پتن والے کا نام بھی فرید ہے، ویسے تو پورٹ میٹن والے کا نام بھی فرید ہے، لیکن یہی چیز وہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ کا انالیسس کتنا ہے، آپ کتنا اس چیز کو جج کرتے ہو، کتنا اس چیز کو آپ کو کنسیپٹ ہے، وہ یہ چیز دیکھیں گے۔ اب فرید الدین جو ہے، فرید الدین نام ہے پاک پتن والے کا، اس کا نام ہے فرید الدین گنج شکر، اور غلام فرید نام ہے پورٹ میٹن کا۔ انہوں نے نام غلام فرید پوچھا، ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ فرید تو اس پہ بھی آتا ہے، اس پہ بھی آتا ہے، تو اصل فرید کون سا ہے؟ جو غلام فرید جس کے نام کے ساتھ لگا ہے وہ اصل انہوں نے پوچھا ہے، وہ پورٹ میٹن نام آپشن آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پورٹ میٹن عجیب سا نام، پاک پتن صحیح ہے، اکثر گاڑیوں والے بھی پاک پتن چلیں، تو وہ چیز جو ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنی، آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کو سمجھنا ہے، شدور پاس کدھر ہے، خیبر پاس کدھر ہے، اور وہ کون سا ٹریک جا رہا ہے، کون سا روڈ ہے، شیر شاہ وہ شاہ سوری اس کا روڈ جہلم والا وہ کتنا ہے، وہ کب بنا، اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ اتنی مشکل نہیں ہے، آپ کوئی بھی جنرل نالج کی کتاب سے یہ چیزیں کور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے ریلوے ٹریکس ادھر ادھر، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ جنرل نالج میں۔ تو دوسری جو ہے انگلش کے بھی لٹریچر میں شامل ہے۔ انگلش کے ایک تو سینٹینس والے آ جاتے ہیں، ناؤن کلاؤز کیا ہوتا ہے، ایڈجیکٹو کلاؤز کیا ہوتا ہے، ایٹ، آف، دی کا استعمال، ایٹ کہاں لگے گا، جیسے یہ ٹیبل آن دی ٹیبل ہوگا تو یا ایٹ دی ٹیبل ہوگا، کنٹینیو چیز ہے، آن دی روڈ، تو جو چیز جہاں پہ موومنٹ ہو رہی ہو یا موو کر رہی ہو، آن دی روڈ، یہ سمپل کنسیپٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد آرٹیکل کا جو ہے ٹی کا استعمال، آف کا استعمال، تو یہ چیزیں ہیں، ایڈورب، ایڈجیکٹو، اور یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اکثر انگلش کی۔ اور انگلش کے بھی لٹریچر میں رائٹرز کے، اردو کے رائٹرز کے نام بھی آ جاتے ہیں کہ فلاں بک کس نے لکھی، اور شاہ امیر خسرو نے ایک کتاب دی فلاں کو، وہ اس کتاب کا نام بتاؤ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ باتیں ہی جنرل نالج میں شامل ہیں، ان کو کور کرنا مشکل نہیں ہے، آپ ان کو آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے اسٹڈی کے لیے کتنی محنت کی کہ آپ نے اس کے کوئز، اسائنمنٹس اور کیا کیا کیا، اس پہ ٹائم دیا، پیسہ لگایا، تو آپ اگر نیٹ کا پیکیج لگا کے تھوڑا بہت ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ آسانی سے آپ کی کور ہو جائیں گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم کہاں پھنس گئے۔ گورنمنٹ جاب حاصل کرنی ہے تو آپ کو کم از کم 80-90% مارکس لینے چاہیے، پھر ہی آپ کا میرٹ آسانی سے بن جائے گا، چاہے وہاں 3 سیٹیں ہوں۔ کیونکہ اتنے مارکس کسی کے نہیں آتے، اسٹوڈنٹس جو ہیں، باقی ابھی دیکھیں یہ یوٹیوب چینل ہے جی، اس کو ہم نے اسٹڈی کے لیے بنایا ہے، مگر یہی آپ کھول کے بیٹھیں گے، آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ اس کوئی فنی چیز بھی دیکھ لیں، کوئی گانے بھی سن لیں۔ ہم لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، اصل چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو ہمارے وطن کی ہیں، ہمارے ملک سے جن کا لنک ہے، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے تو ہم کہیں کہ ہماری ڈائریکشن بن جائے۔ بہت سیٹیں آتی ہیں گورنمنٹ کی، ابھی سیٹیں آئی ہوئی ہیں، ایڈ 11، ایڈ 12، ایڈ 11 کی میرے خیال میں 9 ڈیٹ ہے لاسٹ، آج 6 یا 3 دن پڑے ہیں۔ ایڈ دوسرا جو ہے 12، اس کی 26، 27، 28 ڈیٹ ہے۔ ایف ایس سی والے بھی اس میں، ایف اے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، انٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس کو آئی سی ایس والے بھی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میں نے پوچھا ہے سیکنڈری اسکول۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جو اس کے علاوہ لیکچرار کی جابس آئی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں 150 فیمیلز کی جابس ہیں، بایو کی میلز سائڈ پہ بھی بہت ہیں، اردو کی دونوں طرف بہت سیٹیں ہیں، آپ کمپیٹ کریں، جنرل نالج تیار کریں۔ یہ جنرل نالج لیکچرر جاب کے لیے بھی بہت ضروری ہے، 20% ہے، لیکن یہ سر کی طرح ہے، اگر میرا سر نہیں ہے، نہ میں دیکھ سکوں گا، نہ سن سکوں گا، نہ بول سکوں گا، تو یہی ہے، یہ مجھے ہرا دے گا۔ تو یہ جنرل نالج ہے، تھوڑا سا پورشن ہے، امپورٹنٹ پورشن ہے، تو آپ نے اس کو لازمی تیار کرنا ہے۔ باقی ہماری دعائیں، اللہ آپ سب کو کامیابیاں دے۔ آل دی بیسٹ، گڈ لک، اللہ حافظ۔